بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک صحابی جن کا نام ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ ہے، مدینے میں ان کا ایک سرسبز و شاداب اور حسین جمیل باغ تھا، جبکہ مدینہ میں کسی کا بھی باغ اتنا خوبصورت نہیں تھا۔ تمام مدینہ میں ان کے باغ کے بارے میں لوگ ایک دوسرے سے گفتگو اور تعریف کیا کرتے تھے۔ اس باغ میں ایک صاف شفاف چشمہ بھی تھا۔ جب بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لاتے، اس چشمے کا پانی نوش فرماتے اور اس سے وضو کیا کرتے۔ اس کے علاوہ اس باغ کی آمدنی بھی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے لیے بہت اچھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن پاک کی یہ آیات نازل ہوئی کہ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے، اور جو تم خرچ کرو اسے اللہ بخوبی جانتا ہے۔ یہ آیات مبارک سنتے ہی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ جانتے ہیں کہ میرے اموال میں سے محبوب ترین باغ یہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جانتا ہوں۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں کہ اس باغ کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں تاکہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو، یہ مال تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا، اے ابو طلحہ، میں تمہارے لیے اس میں بہتری دیکھ رہا ہوں کہ تم اس باغ کو اپنے قریبی ضرورت مند اور محتاج رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی اور اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ توجہ فرمائے کہ آج کے دور میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ تو بلند کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آئے تو ہم اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا طرز عمل ہے کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر اپنا سارا مال ضرورت مند اور محتاج رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ اسلامک ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔